ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ 29واں پارہ سورۃ الجن کی تفسیر چل رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ میں اس سورہ کا شان نزول، یعنی یہ سورہ کس وجہ سے نازل ہوا، اس کو بیان کیا گیا تھا، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو اس وقت میں جنات کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر فوراً رک گئی اور فوراً اسلام قبول کر لیے، اور اپنے جو ہے سردار کے پاس جا کر رپورٹ پیش کیے کہ آج ہم کو معلوم ہو گیا کہ کس وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ تو اس رپورٹ میں جو باتیں پیش کی گئی تھیں ان میں پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا گیا۔ جنات نے یہ رپورٹ پیش کی کہ آج تک ہم غلط فہمی میں تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے انسانوں کو ہم نے دیکھا اور سنا کہ وہ شرک کرتے ہیں، اور بہت سے جنات بھی شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ اور بھی خدا مانتے ہیں۔ تو یہ جنات جو ایمان لائے تھے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سمجھے کہ اتنے سارے انسان اور اتنے سارے جنات جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں، لہذا اگر یہ لوگ ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں تو شاید یہی سچ ہے، یہ سمجھ کر ہم بھی شرک کر رہے تھے۔ لیکن آج پتا چلا کہ قرآن کے اترنے سے آج ہم کو پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ باتیں ان کے ذریعے سے جو ہے بتائی۔ اب اگلی آیت سے جو اب پڑھی گئی ہے رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ جنات اپنے سردار سے جو رپورٹ پیش کر رہے ہیں اس میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اسی لیے ان کے آنے ہی کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہوا ہے، اور اسی طرح آگے چل کر جو ہے ایمان لانے کے فائدے، نہ لانے کے نقصانات یہ بیان کیے ہیں۔ دیکھیے، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، یہ اس کا تعلق اوپر سے ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں نبی سے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اوحی الیہ، مجھے وحی کے ذریعے بات بتائی گئی۔ کیا باتیں بتائی گئی؟ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، ایک بات۔ وانہ تعالی جد ربنا، دوسری بات۔ وانہ کان یقول سفیہنا، تیسری بات۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ، چوتھی بات۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، یہ پانچویں بات۔ پانچ باتیں جو ہیں وحی کے ذریعے بتائی گئی، یہ چھٹویں بات ہے۔ یہ جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جنات اپنے سردار کو جا کر جو رپورٹ پیش کیے اس رپورٹ کو اللہ پیش کر رہے، حالانکہ وہ جنات آ کر نبی سے بات نہیں کرے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ جنات اپنے سرداروں سے رپورٹ پیش کیے ہیں۔ تو چھٹویں رپورٹ کیا تھی؟ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یہ کہ ان انسانوں نے سمجھا، کما ظننتم، جیسا کہ تم نے سمجھا، أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ ہرگز کسی کو نہیں بھیجے گا، اللہ ہرگز کسی کو نہیں بھیجے گا۔ یعنی یہ جنات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے انسانوں کے بارے میں دیکھا اور سنا ہے کہ انسان یہ گمان کرتے تھے کہ جتنے نبی اب تک آ گئے ہیں وہ آ گئے ہیں، اب نیا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یعنی نبی کے آنے کے بعد بھی مشرکین مکہ کیا سمجھتے تھے کہ وہ آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو وہ بات جو ہے جنات پیش کر رہے ہیں، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا،
انسانوں نے گمان کیا، انسانوں نے سمجھا، کما ظننتم، جیسا کہ تم جنات نے بھی سمجھا. انسانوں کا تمہارا سمجھنا ایک ہی تھا، کیا تھا؟ اللہ یبعث اللہ احدا، کہ اللہ ہرگز کسی کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجیں گے. تو اس لیے ہم یہ سمجھے کہ بھئی شرک کرنا بھی صحیح ہے، کوئی نبی ہے نہیں تو لہذا ہم آزاد ہیں، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، ایسا ہم سمجھ رہے تھے. لیکن آج پتا چلا کہ اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، اللہ نے نبی کو بھیجا ہے. اللہ نبی کو بھیجے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس قرآن کو اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر وحی نازل کیا، تو قرآن کے اترنے کے بعد جنات کا آسمانوں پر جانا کیا ہوا؟ بند ہوا. تو جنات آسمانوں پر پہلے جاتے تھے لیکن اب نہیں جا سک رہے تھے، تو اسی لیے ان کی میٹنگ بلائی گئی تھی کہ کیا وجہ ہے. اب تک ہم لوگ آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتوں کو آدھی بیدھی سن کر آ سکتے تھے، لیکن اب آسمانوں کے قریب بھی، بادل کے قریب بھی جانا ہمارے لیے مشکل ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہم کو جو روک لگائی گئی ہے؟ تو اس کی رپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے. جب اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں تو قرآن اتارتے ہیں ان پر، قرآن کے اترنے ہی کی وجہ سے ہم کو کیا کیا گیا؟ آسمانوں پر جانا بند کیا. تو یہ وہ جو رپورٹ پیش کی ہے اس کی اصل بات یہاں پر موجود ہے کہ انسانوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم لوگوں نے سمجھا کہ اللہ ہرگز کسی کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجیں گے، حالانکہ آخری نبی کا آنا ابھی باقی تھا، لیکن یہ ایسا سمجھتے تھے. یہاں دوسری تفسیر بھی ہے، دوسرا ترجمہ بھی کیا ہے علماء نے کہ اس ترجمے کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ انسانوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم لوگوں نے سمجھا کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے. باسو کے دو معنی آتے ہیں، پیغمبر بھیجنا، مرنے کے بعد اٹھانا، دونوں ترجمے آتے ہیں. تو پہلے ترجمے کے اعتبار سے مطلب کیا ہوا تھا؟ انسانوں اور جنات نے. انسانوں سے کون سے انسان مراد ہے؟ کافر انسان. کافر انسان اور کافر جنات نے کیا سمجھا تھا؟ کہ اللہ کسی کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجیں گے. ایک ترجمہ وہ تھا، اس کے اعتبار سے مطلب بتایا گیا. دوسرا ترجمہ اس آیت کا کیا کر رہے ہیں کہ انسانوں اور جنات نے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیا. انسان مرنے کے بعد قبر میں دفن کر دیا گیا تو ختم، اب اس کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہے، نہ کوئی حساب کتاب لینا ہے، ایسا سمجھتے تھے. تو ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن آج جا کے پتا چلا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. اور یہ کہ یعنی وحی کے ذریعے یہ ساتویں بات بتائی گئی، اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو ٹٹولا، آسمان کو تلاش کیا، آسمان کو ڈھونڈا. فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم نے آسمان کو پایا، مُلِئَتْ، بھرا ہوا، حَرَسًا شَدِيدًا، سخت پہرے داروں سے، سخت سیکیورٹی سے، وَشُهُبًا، اور انگاروں سے. یعنی کیا بات بتا رہے جنات کہ ہم آسمان کے قریب گئے آسمان کو ٹٹولنے کے لیے. آسمان کو ٹٹولنے کے لیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے اترنے سے پہلے جنات کیا کرتے تھے؟ جنات اور شیطان آسمانوں پر جاتے تھے، قریب بادلوں تک جاتے تھے، آسمان کے قریب جاتے تھے، اور اللہ کا جو فیصلہ فرشتوں کی طرف اترتا کہ اللہ دنیا میں یہ چاہ رہے ہیں، تو یہ اللہ کا فیصلہ فرشتوں کے پاس آتا تھا. تو فرشتے اس کا آپس میں ڈسکس کرتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے. وہ مذاکرے کی ادھوری باتیں سن کر یہ جنات کیا کرتے تھے؟ دنیا میں کچھ لوگوں کو آ کر بتاتے تھے. پھر وہ کاہن کیا کرتے تھے؟ اپنی طرف سے ایک بات میں 99 جھوٹی باتیں ملا کر لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے تھے. تو اب بتا رہے ہیں کہ اب ہم پہلے کیا کرتے تھے؟ آسمانوں پر جاتے تھے، لیکن ہم نے آسمان کو ٹٹولا، آسمان کے پاس ہم پہنچے تو اب آسمانوں میں جانا ہمارے لیے مشکل تھا، آسمانوں کے دروازے بند ہو چکے تھے. آپ کو تعجب ہوگا آسمان کے بھی دروازے ہیں کیا بول کے؟ بالکل تھے، آسمانوں کے بھی دروازے ہیں. معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلائے، مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں؟ اوپر بلائے. تو جب پہلے آسمان پر پہنچے تو ایسا نہیں تھا کہ آسمان کھلے تھے ذرا بول کے اوپر چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ
پہلے آسمان پر پہنچے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، تو جبریل علیہ السلام کھٹکھٹائے دروازہ، اندر سے آواز آئی کون؟ تو بولے میں جبرائیل ہوں۔ تو پوچھے اندر سے تم اکیلے ہیں یا تمہارے ساتھ کوئی اور ہے؟ تو پوچھے، بولے جبریل علیہ السلام کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر اندر سے آواز آئی، تیسرا سوال، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ یعنی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلائے کیا؟ تو پھر جواب دے رہے کہ ہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ تو اب دروازہ کھل رہا ہے۔ تو یہ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آسمانوں کا نظام جو ہے کتنا محفوظ ہے۔ آسمانوں میں جو چاہے نہیں جا سکتا، جو چاہے اوپر کی غیب کی خبروں کو سن کر نہیں آ سکتا، جبکہ قرآن کے اترنے سے پہلے جاتے تھے اور قرآن کے اترنے سے پہلے جا کر کچھ باتوں کو سن کر آتے تھے، لیکن قرآن کے اترنے کے بعد ان کا جانا بند ہوا۔ یہ دروازہ کیوں بند کیا اللہ تعالیٰ؟ یہ اس لیے بند کیے تاکہ نبی کا برحق ہونا معلوم ہو۔ اگر اب بھی شیاطین جنات آسمان پر جاتے رہیں گے اور نبی علیہ السلام قرآن کی باتیں بتائیں گے، تو اب وہ بھی کچھ غیب کی باتیں، ادھوری باتیں لا کر بتائیں گے، نبی علیہ السلام بھی غیب کی باتیں بتائیں گے، تو خلط ملط ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کر دیے، وحی کا دروازہ جب شروع ہوا، وحی جب شروع ہوئی تو آسمانوں پر جنات کا جانا پوری طرح سے کیا کر دیے، بند کر دیے۔ یہاں ایک اور بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے پہلے اور بھی کتابیں اتارے ہیں، تورات اتارے ہیں، انجیل اتارے ہیں، زبور اتارے ہیں، اور بھی چھوٹے چھوٹے لٹریچر اللہ تعالیٰ اتارے ہیں، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی نہیں تھی۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی نہیں تھی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان کی امت کی تھی۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حفاظت کی ذمہ داری خود قوم کی تھی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود قوم کے لوگوں کی تھی۔ جب تک قوم کے اندر دیندار سچے لوگ تھے وہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب کو محفوظ رکھے، لیکن جب زمانہ بدلا تو لوگ کیا کریں، اپنے حساب سے اس میں تبدیلی کرنا شروع کر دیے۔ مالدار زنا کرا تو الگ سزا، فقیر غریب آدمی زنا کرا تو الگ سزا، انہیں زنا کرا غلطی کرا تو اس کو مار دینا جان سے، مالدار آدمی زنا کرا تو منہ کالا کر کے گدھے پہ پھرانا۔ تو ایسا سزاؤں میں کیا کر دیے، تبدیلی کر دیے، کیونکہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نہیں لیے تھے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان کی امتیوں کی تھی۔ جب تک وہ حفاظت کیے تو حفاظت تھی، بعد میں پوری کتابیں کیا ہو گئی، بدل گئیں۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اتارے تھے اس طریقے سے وہ باقی نہیں تھی۔ لیکن قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ 14ویں پارے میں پہلے صفحے میں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ہی قرآن کو اتارا، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو ہے خود اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کے لیے آسمانوں پر شیاطین کا جانا کیا کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ اب نہ کوئی قرآن کی آیت کوئی جن سن سکتا ہے، نہ جبریل علیہ السلام کو قرآن کی آیت لے کر آئے تو ان کو جا کر روک کے ان کی کوئی بات چھین سکتا ہے۔ تو آسمانوں سے جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی وہ بالکل مضبوط اور محفوظ طریقے سے پہنچتی تھی۔ جس طرح بینک سے ایک گاڑی نکلتی ہے، اس میں پیسے رکھتے ہیں، وہ ATM تک پہنچتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا، ایسے ہی کھلا لے کے جاتے کیا نہیں، کتنے محفوظ صندوق ہوتے ہیں، پھر وہ صندوق محفوظ گاڑی میں رکھے جاتے ہیں، اس میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر پولیس گارڈ ہوتے ہیں، اندر الارم رہتے ہیں۔ سب کچھ حفاظت کے باوجود بھی اگر کبھی خدا نخواستہ چوری ہو جائے، یہ ممکن ہے کیونکہ یہ انسان کی حفاظت ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے پیسوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے، عام طور سے چوری نہیں ہوتی۔ تو یہ حفاظت کس کی طرف سے تھی، اللہ کی طرف سے تھی۔ تو اس میں کسی کی چوری کا امکان تھا کیا؟ کوئی ایسا بول سکتے تھے کہ جبریل علیہ السلام آیتیں لے کر آ رہے تھے، درمیان میں ان کو ڈرا کر جنات کیا کر لیے، قرآن کی آیتوں کو لے لیے؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یا قرآن کی آیت کا ڈسکس آسمان میں ہو رہا تھا، وہ بات اٹھا کر جنات لا کر زمین میں بول دیا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کا جانا ہی بند کر دیا گیا، ان کا آسمانوں پر جانا ہی بند کر دیا گیا۔ اب اللہ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو وایا نبی آتی ہے، وایا نبی آ سکتی ہے، نبی کے علاوہ کسی اور کے واسطے سے
دنیا میں کوئی غیب کی بات نہیں آ سکتی. تو قرآن کے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بند کر دیا. اسی لیے جنات رپورٹ میں پیش کر رہے ہیں. یہ جو آپ آگے والی آیت ہے، یہ جو 7ویں رپورٹ ہے، یہی اصل ہے. کیونکہ یہ جو میٹنگ بلائی گئی تھی جنات کی، کیا واسطے بلائی گئی تھی؟ کہ ہمارا آسمانوں میں جانا کیوں بند ہوا، اس کی تحقیق کے لیے ڈیلیگیشنز بنائے گئے تھے، الگ الگ وفد بنائے گئے تھے کہ جاؤ جا کر تم اس طرف، تم اس طرف، تم اس طرف جا کر تحقیق کر کے آؤ کہ کس وجہ سے ہمارا جانا بند ہوا. تو اب وہ رپورٹ جو پیش کر رہے ہیں، تو اس رپورٹ میں اب اصل بات پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا آسمانوں پر جانا جو بند ہوا وہ اس وجہ سے بند ہوا کیونکہ آسمان سے اللہ قرآن اتارے ہیں. اب اگر ہم کوئی آسمان کے قریب جاتے ہیں تو وہاں چوکیدار ہیں، وہاں سیکیورٹی گارڈ ہیں. اور وہ بھی کیسے؟ ہمارے طرح سیکیورٹی گارڈ نہیں جو لالچ لے کر چھوڑ دے اندر آدمی کو، اور سونے والے غفلت میں رہنے والے سیکیورٹی گارڈ نے، حراسن شدیدہ، سخت پہرے والے. اور سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ وہاں پر میزائل بھی تھی. سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ آٹومیٹک کیا بھی تھی؟ میزائل سسٹم بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان میں رکھا ہے. میزائل سسٹم کیا ہے؟ میزائل سسٹم یہ ہے کہ اگر کوئی جن یا کوئی شیطان ابلیس قرآن کے اترنے کے بعد اب بھی کوئی آسمان کے قریب جانا چاہتا ہے تاکہ کوئی غیب کی بات سنے، تو آسمان کے قریب جو ہی وہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ستارہ پھینک کر اس کو مارتے ہیں. یہ ستارہ ٹوٹتا ہوا جو نظر آتا ہے وہ بعض مرتبہ کس کے لیے بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس شیطان کو مارنے کے لیے. وہ ستارہ اس شیطان کا پیچھا کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، یا پھر اس کو باولا بیوقوف بنا کر چھوڑ دیتا، دیوانہ پاگل بنا کر چھوڑ دیتا، تب تک اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے. تو ایک تو پہرا دار بھی بڑا سخت ہے، اور دوسرا میزائل سسٹم بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا. وہی بتا رہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو ٹچ کیا، اس کو ٹٹولا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، تو ہم نے آسمان کو پایا کیسا؟ سخت پہروں سے بھرا ہوا، وَشُهُبًا، اور انگاروں سے بھرا ہوا، انگاروں سے بھرا ہوا. تو آسمان کے جو سیکیورٹی والے فرشتے ہیں وہ بھی بڑے سخت ہیں، اور اس کا جو نظام ہے انگارے پھینک کر مارنے کا وہ بھی بڑا سخت ہے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اب جو آسمان سے ستارے ٹوٹتے ہیں یہ کوئی 1400-1500 سال پہلے سے نہیں ٹوٹ رہے، یعنی قرآن کے اترنے کے بعد سے ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آیا ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے ہی کیا ہو رہے ہیں، ستارے کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں، ٹوٹ کر گرتے ہیں. تو قرآن کے اترنے سے پہلے جو ستارے ٹوٹتے تھے وہ شیطان کو مارنے کے لیے نہیں تھے، وہ شیطان کو مارنے کے لیے نہیں تھے. قرآن اترنے کے بعد اب جو ستارہ ٹوٹ کر جاتا ہے تو کس کے لیے ہوتا ہے؟ شیطان کو مارنے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ستارہ ٹوٹے تو شیطان کو مارنے کے لیے ہی ٹوٹے، ایسا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ تو قرآن کے اترنے سے پہلے بھی ستارے ٹوٹتے تھے، لیکن ان کا مقصد کیا نہیں تھا؟ شیطانوں کو مارنا نہیں تھا. اور قرآن اترنے کے بعد جب بھی کوئی ستارہ ٹوٹے تو اس سے کیا ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی شیطان کا پیچھا کر رہا ہو، کسی شیطان کو مارنے ہی کے لیے بھیجا گیا ہو، ایسا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ باتیں جو ہیں بتا رہے ہیں. تو یہاں اصل بات آئی کہ ہمارا آسمانوں پر جانا کیوں بند ہوا؟ کیونکہ وہاں پر پہلے کوئی سیکیورٹی وغیرہ تھی نہیں اور کوئی میزائل سسٹم تھا نہیں. اب بڑا سخت نظام بنایا گیا ہے، اس لیے ہم کوئی آسمان پر جانا چاہے تو بھی نہیں جا سکتے. اب اس سے پہلے کیا سسٹم تھا وہ بتا رہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. وَأَنَّا، اور یہ کہ ہم كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ، ہم آسمان کے کچھ جگہوں پر بیٹھتے تھے لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے. ہم آسمان میں سے آسمان کی کچھ جگہوں پر کیا ہوتے تھے؟ بیٹھتے تھے لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، جو کوئی اب سنے گا، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو اپنے لیے جو ہے گھات میں لگا ہوا انگارہ پائے گا، اپنے لیے گھات میں لگا ہوا انگارہ پائے گا. مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کے اترنے سے پہلے
ہم کیا کرتے تھے؟ آسمانوں کے قریب جاتے تھے، بادل کے پاس جاتے تھے، جا کر کسی جگہ بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھ کر آسمان کے اندر فرشتے جو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی آج کس کی موت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آج کس کی روزی کا اللہ نے حکم دیا ہے، آج دنیا میں کیا بڑا واقعہ پیش آ رہا ہے، جو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اس میں سے کچھ باتیں وہ سنتے فوراً بھاگ کے آ جاتے تھے نیچے، اور آ کر لوگوں کو جو غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرنے والے تھے ان کے پاس آ کر بتاتے تھے. تو ایسا ہوتا تھا. اب یہاں پہلی بات سوال یہ ہے کہ آسمان میں کیا ایسا کوئی اسٹیشن ہے جہاں کوئی کرسی ہو اس پر بیٹھ سکتے ہو؟ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم آسمان میں کچھ جگہوں پر کیا ہوتے تھے؟ بیٹھتے تھے کس کے لیے؟ سننے کے لیے. تو شیاطین اور جنات آسمان میں کیسے بیٹھتے تھے؟ وہاں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم، بہتر ہے، اللہ بہتر جانتے کہ کس طرح سے وہ بیٹھتے تھے. لیکن ممکن ہے کہ شیطان چونکہ جو ہے لطیف مخلوق ہے، لطیف مخلوق یعنی باریک مخلوق، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسا ہی دوڑتا ہے جیسا کہ انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، بالکل باریک مخلوق جو کہیں بھی گھس سکتا ہے. اس طریقے سے جو ہے شیطان کا یہ ذکر آیا ہے. تو اب جو کثیف جو باریک مخلوق ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ ہوا میں بھی فضا میں بھی بیٹھ سکتی ہے. جیسے زمین میں رینگنے والے جو جانور ہیں وہ اچھل کر زمین میں آسمان میں رک نہیں سکتے، لیکن پرندے اڑتے اڑتے جب پروں کو مارتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پروں کو روک بھی دیتے ہیں، لیکن گر جاتے کیا؟ نہیں گرتے. بالکل آسمان میں پروں کو روکنے کے باوجود بھی آسمان میں بالکل بہت دیر تک وہ اڑتے ہیں. تو جس طرح ایک پرندے کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پرندہ جسم والا ہونے کے باوجود بھی، نظر آنے والا ہونے کے باوجود بھی وہ تھوڑی دیر کیا ہو سکتا اسپیس میں رک سکتا ہے. تو ایسا ہی چونکہ جنات نظر آنے والی مخلوق نہیں ہے تو ان کا اسپیس میں رکنا کوئی عقل سے دور بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بیٹھتے ہوں. بہرحال وہ بیٹھتے تھے کس کے لیے؟ سننے کے لیے. تو یہ پہلے کی بات تھی. لیکن اب کیا ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. جو کوئی اب غور سے سنے گا، جو کوئی اب سنے گا، یجد لہو شہاب الرصدا، تو اپنے لیے گھات میں لگا ہوا ستارہ پائے گا. مطلب کیا ہے کہ اب اگر قرآن کے اترنے کے بعد، الان سے مراد قرآن کے اترنے کے بعد، قرآن کے اترنے کے بعد اگر کوئی آدمی آسمان کے قریب جاتا ہے تو گھات میں لگا ہوا ستارہ پائے گا. یعنی وہ جو میزائل اللہ تعالیٰ رکھے ہیں وہ گھات میں چھپ کر بیٹھی. گھات میں بیٹھنا کس کو بولتے ہیں؟ جیسے شیر کیا کرتا اپنے شکار کے تلاش میں چھپ کر بیٹھتا، جھاڑیوں میں، پتھروں کے پیچھے، یا بالکل اپنے آپ کو زمین سے چپکا کر بیٹھتا ہے تاکہ شکار کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے انتظار میں جو ہے شکاری بیٹھا ہے. تو اسی طرح سے وہ ستارہ بھی گھات میں بیٹھتا ہے، اسے نظر نہیں آتا کہ ستارہ میزائل میرے انتظار میں بیٹھا ہے. جیسے ہی وہ آسمان کے قریب جاتا ہے سننے کے لیے تو فوراً وہاں سے لانچ ہو جاتی ہے میزائل. تو یہ جو ہے سسٹم بتا رہے ہیں. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. آٹھویں رپورٹ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا پھر ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ کیا. یعنی یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو نبی کو بھیجنے کے بعد لوگ دو طرح کے ہو جائیں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو نبی کی بات مان لیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، جنت کے مستحق ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو نبی کی بات کو ریجیکٹ کر دیں گے تو وہ ناکام ہوں گے اور جہنم کے مستحق ہوں گے. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے زمانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کے زمانے تک کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے. یہ انگریزی جو سال ہے یہ 2024 ہے اور عربی 1440 پر 5. تو ان کے جو درمیان میں گیپ ہے تقریباً 600 سال کا گیپ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور نبی علیہ السلام کی ہجرت ان کے درمیان میں
نبی علیہ السلام کی پیدائش کو اگر لیں گے تو تقریباً 600 سال کا ہی فاصلہ ہوگا. تو اسلامی جو تاریخ ہے وہ نبی کی پیدائش سے لے کر نہیں ہے، نبی کے مدینے کو جانے کے بعد. اور نبی علیہ السلام مدینے میں کب گئے؟ 53 ایئرس میں. تو پیدا ہونے کے 40 سال بعد نبی بنے، پھر 13 سال مکے میں رہ کے 50 پر 3 سال کی عمر میں گئے. تو اس اعتبار سے ہجری اور عیسوی تاریخ میں تقریباً 600 سال کا فرق ہے. تو 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ جو نبی بھیج رہے ہیں، تو نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد دو ہو سکتے ہیں. یا تو زمین والوں کے ساتھ برا ارادہ ہوگا. کیا برا ارادہ؟ کہ اب میں نبی کو بھیجوں گا آزمائش کے لیے، جو نبی کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، اور اگر کوئی نبی کو نہیں مانتا ہے تو اس کا انجام برا ہوگا. تو یہ جنات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اب نبی کو بھیجے ہیں، نبی کا مقصد، نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے. یعنی اس نبی کو لوگ مان کر ہدایت پر آئیں گے یا اس نبی کا انکار کر کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. آگے اس کا جو فیوچر ہے وہ ہم کو نہیں معلوم. فیوچر میں کیا ہونے والا ہے وہ نہیں معلوم. نبی کو بھیج دی یہ تو معلوم ہے، قرآن اترا یہ تو معلوم ہے، لیکن اس کے اب آگے چل کر اس کی جو اس کا اثر ہونے والا ہے وہ اثر کیا ہونے والا ہے ہم کو نہیں معلوم. سمجھ رہے بات؟ تو یہ بات جو ہے بتائیے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو جنات کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی 9 لوگوں پر مشتمل، یہ جنات کی جماعت کیا کر رہی؟ اپنے سردار کو جا کے رپورٹ پیش کر رہی کہ ہم قرآن کو سنیں اور ہم کو پتا چلا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہے، اور یہ بھی ہم کو معلوم ہوا کہ قیامت کے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ نبی کو بھیجے ہیں، آسمانوں پر ہمارا جانا بند ہو گیا قرآن کی وجہ سے. یہ ساری باتیں پیش کریں. پیش کرنے کے بعد اب یہ اشارہ دینا چاہ رہے ہیں یہ جماعت والے کہ بھئی ہم تمہارے کو جو بات بول رہے ہیں اس سے اب جنات سننے والے یہ 2 قسموں کے ہو جائیں گے. جیسے انسانوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ مسلمان ہیں کچھ غیر مسلم ہیں، کچھ مسلم ہیں کچھ غیر مسلم ہیں. ریلیجنس جو ہے وہ ہمارے کو دنیا میں دیکھنے کے اعتبار سے مسلمان الگ، عیسائی الگ، سکھ الگ، بدھسٹ الگ، یہ الگ الگ ہے، لیکن قرآن کے اعتبار سے الگ الگ یہ سب قسمیں نہیں، 2 ہی قسمیں، یا تو مسلم یا تو غیر مسلم، یا تو اللہ کو ماننے والا یا تو نہیں ماننے والا. تو اب یہ جنات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ رپورٹ جو پیش کر رہے ہیں اس رپورٹ کی وجہ سے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہوگا یا برائی کا ارادہ ہوگا ہم کو نہیں معلوم. یعنی تم جنات جو سن رہے ہیں یا تو تم لوگ انکار کر دو گے ہماری بات کا کہ نہیں کوئی قرآن نہیں اترا، نہیں کوئی نبی کو اللہ نہیں بھیجا بول کے، جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ برا ہوگا، یا پھر تم مان لو گے ہماری بات تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اچھائی کا سلوک اللہ تعالیٰ کریں گے، ہم کو نہیں معلوم. تو ہماری بات کا کیا ریاکٹ ہونے والا ہے اس کا ہم کو علم نہیں ہے. یہاں ایک اور بات پتا چلی کہ جنات کے بارے میں بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے اس زمانے میں بھی، آج بھی موڑ مکالو رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، غلط عقیدہ رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں. کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کہ جنات کو غیب کا علم ہے، جنات کو غیب کا علم ہے. یعنی وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ باتیں جو کسی کو نہیں معلوم، وہ باتیں کس کو معلوم ہو جاتی؟ جنات اور شیاطین کو معلوم ہو جاتی، ایسا سمجھتے تھے. تو اس کا جواب دے دیا گیا خود جنات کے ذریعے، جن کے بارے میں ہمیں سمجھتے تھے کہ ان کو غیب کا علم ہے، یہ ایسی باتوں کو بھی جانتے جو عام لوگ نہیں جانتے. تو وہ خود جنات کی جماعت یہ بات پیش کر رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، کیونکہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، قرآن کے اترنے کا رزلٹ کیا آنے والا ہے. کیا دنیا کے لوگ اس کو مان کر ہدایت پر آئیں گے یا اس کا انکار کر کے گمراہ ہو جائیں گے؟ آئندہ کا رزلٹ ہم کو نہیں معلوم، فیوچر ہمارے کو نہیں معلوم ہے. فیوچر نہیں معلوم ہے تو پھر ہم غیب کا علم کہاں سے رکھنے والے ہوئے؟ تو لہٰذا ہمارے بارے میں جو تمہارا عقیدہ ہے کہ ہم غیب کو جانتے ہیں غلط عقیدہ ہے. یہ بات بھی ان کے ذریعے سے بتا دی گئی. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. اور ایک رپورٹ یہ بھی پیش کر رہے ہیں جنات، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں، ہم میں سے کچھ نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف راستے ہیں، یعنی الگ الگ خیال والی جماعتیں ہیں، الگ الگ ہمارا جو ہے خیال ہے، سب ایک مذہب کو فالو کرنے والے نہیں ہیں. یعنی جنات یہ بات بتا رہے ہیں کہ
قرآن کو سننے کے بعد ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہوں گے جو کیا کریں گے، اس کو قبول کر لیں گے، اور کچھ اس کے علاوہ ہوں گے یعنی جو قرآن کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اترنے سے پہلے بھی ہمارے درمیان میں اختلاف تھا۔ قرآن کے اترنے سے پہلے بھی جنات ایک مذہب کو فالو نہیں کرتے تھے، جیسے انسانوں کے اندر الگ الگ مذہب ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مسلمان ہے، الگ الگ ہے، اسی طریقے سے جنات میں بھی الگ الگ جماعتیں تھیں۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر قرآن کے اترنے کے بعد کوئی جن یا کوئی شیطان قرآن کو نہیں مانتا ہے تو اس کے نہ ماننے سے قرآن میں شک نہیں پیدا ہوتا، اس کے نہ ماننے سے قرآن میں شک نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پہلے کون سی بات پر متفق ہوتے تھے بول کے؟ ارے قرآن اترنے سے پہلے کیا ہم سب پورے جنات ایک مذہب کو فالو کرتے تھے؟ کیا نہیں تھے؟ ہم قرآن کے اترنے سے پہلے بھی الگ الگ جماعتیں تھے۔ تو اب بھی اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتا ہے تو اس سے ہمارے ماننے نہ ماننے سے قرآن میں کوئی شک پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم میں سے کچھ نیک ہوں گے اور کچھ کیا ہوں گے، اس کے علاوہ ہوں گے۔ دیکھیے یہاں قرآن کریم کا انداز دیکھیے، جنات رپورٹ پیش کرتے ہوئے اپنے بارے میں یہ نہیں بول رہے کہ ہم نیک ہیں، بلکہ کیا بول رہے ہیں، ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور ہم میں سے کچھ برے ہیں نہیں بول رہے۔ نیک کا اپوزٹ کیا تھا؟ نیک کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ برا۔ اچھا ہے، برا ہے، تو ہم میں سے کچھ نیک ہیں تو اس کا اپوزٹ جملہ کیا نا؟ اور ہم میں سے کچھ کیا ہے؟ برے ہیں۔ لیکن قرآن ایسا نہیں بول رہا، ہم میں سے کچھ نیک ہیں، کچھ اس کے علاوہ ہے، کچھ اس کے علاوہ ہے۔ تو صاف صاف کسی کو برا بھی نہیں کہا گیا، صاف صاف کسی کو برا بھی نہیں کہا گیا۔ یہ قرآن کریم کا انداز ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ایک نبی کو مانتے ہیں، ایک قرآن پر عمل کرتے ہیں، ایک ہی ہمارا قبلہ ہے، سب کچھ ایک ہے۔ کوئی مسلمان 6 نمازیں نہیں بولتا، 4 نمازیں نہیں بولتا، کوئی مسلمان کعبۃ اللہ کے علاوہ کہیں حج نہیں کرتا، کوئی مسلمان رمضان کے علاوہ روزے فرض مل کے نہیں بولتا، سارے کاموں میں سارے مسلمان متفق ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے، کوئی اس کو مانتا، کوئی اس کو مانتا، کوئی نماز ایسی پڑھتا، کوئی نماز ایسی پڑھتا۔ تو اب ہمارا آپس میں کیسا تعلق ہے؟ ہم ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں، خود مسلمان دوسرے مسلمان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور غیر مسلم ہم سب کو مسلمان بولتے۔ غیر مسلم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کو مسلمان بولتے۔ ہمارا جو انڈین جو ڈاٹا ہے سینسس کا، اس کے اندر کیا ہے، 15% ہم لوگ جو ہے 2011 کے سینسس کے اعتبار سے مسلم ہیں۔ تو یہ 15% ہیں، کیا اس میں خالی دیوبندی ہے؟ کیا خالی اس میں جماعت کے لوگ ہیں؟ نہیں، سب ملا کر ہے۔ تو گورنمنٹ تو ہم سب کو مسلمان مانتی ہے، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے۔ یہ ہمارا آپس کا تعلق ہے۔ ہمارے نبی نے ہم سب کو ملا کر ایک کیا تھا، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو فلاں مذہب کا، میں فلاں مذہب کا، تیرا طریقہ الگ، میرا طریقہ الگ، ہم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہی فائدہ اٹھایا دشمنوں نے، ڈیوائڈ اینڈ رول، ہم کو الگ الگ کر کے ہم پر کیا کرتے گئے؟ حکومت کرتے گئے۔ ہم ایک دوسرے کی مسجد کو توڑنے کے لیے دوسروں کا ساتھ دیے۔ اگر کہیں مسجد بنتی ہے ہمارے مذہب کی نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی وہ فلاں مذہب کی مسجد ہے، کیسا بناتی تمہیں؟ اب ہم جا کے خود کسی غیر مسلم کا ساتھ دیتے ہیں کہ وہ مسجد کو مت بناؤ۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے ہمارا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غلط بولتا ہے، کافر بولتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں، اگر عقیدے کا بگاڑ آ جائے، ایسی کوئی بات جس کے نہ ماننے سے آدمی کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کافر بول سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم فائنل میسنجر نہیں مانتا آپ کو، تو پھر وہ کیا نہیں ہے؟ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، فائنل میسنجر ہونا قرآن کریم کی 100 آیتوں سے ثابت ہے، قرآن کریم کی 100 آیتوں سے ثابت ہے، 200 حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے۔ جس بات کو قرآن نے 100 جگہ بتایا ہو، جس بات کو
نبی نے 200 جگہ سے زیادہ بتایا ہو، اس کو اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ مسلمان رہتا ہے؟ نہیں رہتا. تو اب ظاہر میں چاہے داڑھی ٹوپی رکھ لے، نماز پڑھ لے، کچھ بھی کر لے، اب وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن اگر بیسک آف اسلام اس کا انکار نہیں کرتا، اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں اس کا انکار نہیں کرتا، ذیلی چیزوں میں اختلاف کرتا ہے، بھئی ہاتھ یہاں بننا یہاں بننا، نماز ایسا پڑھنا ویسا پڑھنا، ایسی جو چیزیں ہیں ذیلی اختلافات میں، نکاح ایسا کرنا، یہ جو آپس کے جو اختلاف، وضو ایسا کرنا، اس میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے اور وہ اختلاف عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا تو پھر اس سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا. کتنی بڑی سخت بات ہے معلوم ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی کو کافر بول دیتا ہے، اگر حقیقت میں وہ آدمی کافر نہیں ہے تو بولنے والا خود کافر بن جاتا. کسی مسلمان کو اگر کوئی کیا کہے، کافر بولے، حالانکہ جس کو بول رہا انہیں کافر نہیں تھا، تو خود بولنے والا کیا بن جاتا؟ کافر بن جاتا. اللہ معاف فرمائے. آج ہمارا اتنا حال بگڑ چکا ہے کہ ہمارے ایک خاص قسم کے لوگ بولتے ہیں کہ فلاں پورے کافر ہیں، یہ بولتے ہیں انہوں کافر ہیں، جبکہ یہاں جنات کے ذریعے جو رپورٹ پیش کر رہے ہیں وہ رپورٹ میں کیا بول رہے ہیں؟ ہم میں سے کچھ نیک ہیں، کچھ اس کے علاوہ برے ہیں بول کے نہیں بول رہے. اتنا جو ہے سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھا گیا، کسی کو برا بول کر نہیں بولے. کننا طرائق عقیدہ، ہم الگ الگ راستے والے تھے، الگ الگ خیال، مینٹالٹی ہر ایک کی الگ الگ تھی. تو لہٰذا جس کی وجہ سے ہم پہلے بھی الگ الگ مذہب کو مانتے تھے، اب بھی قرآن کے اترنے کے بعد اگر کوئی قرآن کو نہیں مانتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور اس کے نہ ماننے سے قرآن میں کوئی ڈاؤٹ کریٹ نہیں ہوتا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. اب جو ایمان لانے والے جنات ہیں وہ کیا بول رہے ہیں کہ بھئی ہم کو یہ یقین ہو گیا کہ أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم اللہ کو ہرگز ہرا نہیں سکتے، ہم اللہ کو ہرگز ہرا نہیں سکتے. فی الارض، زمین میں، ولن نعجزہ ہربا، اور ہم ہرگز اللہ کو نہیں ہرا سکتے بھاگ کر. ہم زمین میں بھی اللہ کو ہرا نہیں سکتے، نہ بھاگ کر زمین اللہ تعالیٰ کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہرا سکتے ہیں. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات کا انکار کر کے دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں جا کر ہم بچ سکتے ہوں. ہے کوئی کونا ایسا؟ شروع انسانوں سے لے کر اب تک کیا کوئی آدمی بچا ہے جسے موت نہ آئی ہو؟ نہیں بچا. موت تو ہر ایک کو آتی ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ اس میں جنات، یہ جو ایمان لانے والے جنات تھے وہ اپنے جن کو رپورٹ پیش کر رہے ہیں ان کو ترغیب دے رہے ہیں، ان کو تھوڑا جو ہے انکریج کر رہے ہیں، ان کو ذرا حوصلہ دے رہے ہیں. کیا بول کے؟ دیکھو بھائی، ہم اگر اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانیں گے، قرآن کی آیتوں کو نہیں مانیں گے، آنے والے نبی کو فالو نہیں کریں گے، تو ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے لڑ سکیں. اللہ نعجز اللہ فی الارض، ہم زمین میں بھی اللہ کو ہرا نہیں سکتے، نہ آسمانوں میں اڑ کر بھاگ کر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کو ہرا سکتے ہیں. کیونکہ زمین بھی اللہ کی مخلوق، آسمان بھی اللہ کی مخلوق. زمین سے باہر بھی کوئی نہیں جا سکتا، آسمانوں سے اوپر بھی کوئی جا نہیں سکتا. تو لہٰذا ہم اللہ کو جب ہرا نہیں سکتے تو کیا کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کی بات ماننا چاہیے، اللہ کی بات کو ماننا چاہیے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اب یہ جو جنات کی جماعت تھی، جو 9 لوگ جو اسلام قبول کیے تھے، سنتے ہی فوراً یہ لوگ بول رہے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کو سنا. ہدایت سے مراد کیا ہے؟ قرآن. قرآن کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ہدایت، گائیڈ کرنے والی کتاب. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے بہترین گائیڈ کرنے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ قرآن ہے. اس میں انسان کے پرابلمز بھی بتائے گئے ہیں اور ان کا سلوشن بھی بتایا گیا ہے. ہم اخبار پڑھتے ہیں تو اس میں اتنا تو لکھا ہوا رہتا، فلاں جگہ فلاں کا مرڈر ہو گیا، فلاں جگہ یہ چوری ہو گئی. اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، اور اگر لکھا بھی ہو تو کوئی اس پر عمل کرتا نہیں. لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پرابلمز بھی بتاتے ہیں، انسانوں کو پیش آنے والے، اس کا حل بھی اللہ بتاتے ہیں. تو اس لیے فرما رہے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، ہم نے جب ہدایت کی کتاب یعنی قرآن کو سنا، آمنا بھی، تو ہم فوراً اس پر کیا کرے؟ ایمان لے آئے. یعنی جب فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے
قرآن کو نبی کی زبان سے سنے، فوراً کیا کر لیے؟ ایمان لا لیے۔ جا کر تھوڑی دیر غور کریں گے، کسی اور سے مشورہ کریں گے، اس کا بھی انتظار نہیں کرے، کیونکہ سوالوں کے کب کس کی موت آ جائے گی۔ اس لیے ایمان لانے میں ذری برابر بھی تاخیر نہیں کرے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سنے ہیں وہ پورا قرآن سنے کیا؟ فجر کی نماز میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ 1 رکوع 2 رکوع پڑھتے ہیں، تو 12 پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ تو نہیں پڑھتے۔ اب اتنا قرآن سن کر جنات کیا کریں؟ پہلی ہی مرتبہ میں ایمان قبول کر لیے۔ ہم زندگی بھر نماز میں تراویح میں قرآن سن رہے ہیں لیکن ہمارے دل نہیں بدلے، ہماری زندگیاں نہیں بدلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو غور سے نہیں سنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا تو ہم کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم ایسی لینگویج سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم پڑھے نہیں تھے بچپن سے۔ ہم کو تیلگو نہیں آتا تھا، سیکھ لیے، ہندی نہیں آتی تھی، سیکھ لیے، انگلش نہیں آتی تھی، سیکھ لیے، جو زبان ہمارے کو نہیں آتی تھی سیکھ لیے، کام آتا بھائی کام آتا بھائی بول کے۔ اگر ہمارا کوئی خاص دوست اردو میں ہمارے کو میسج کر دیا، ہمارے کو اردو نہیں پڑھنے آتا، تو کسی اردو پڑھنے والے کو بتاتے بھائی ہمارے دوست بھیجیں کیا ہے اس میں بول کے۔ ہمارا دوست اگر ایک میسج بھیجتا ہے تو اسے پڑھے بغیر ہمارے کو اطمینان نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا ہے بول کے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ذریعے قرآن کا میسج بھیج کر 1450 سال ہو گئے، لیکن آج تک ہم کو فکر نہیں پیدا ہوئی کہ قرآن میں کیا ہے ہم جانیں۔ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کیوں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات بول رہے ہیں؟ کیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر؟ کبھی ہم سوچنے کی کوشش کریں؟ نہیں کریں، کیونکہ ہم کو قرآن سمجھ میں آتا نہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل نہیں بدلتے۔ جبکہ قرآن ایسی کتاب ہے، اگر آپ اس کو صحیح الفاظ کے ساتھ بغیر ترجمہ سمجھے بھی سنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بدلتے ہیں۔ یہ قرآن کا پاور ہے۔ تو جنات قرآن کو سن کر فوراً کیا کر لیے؟ ایمان لا لیے۔ تو جنات اپنی خوش نصیبی کو بتا رہے ہیں کہ ہم جنات میں سب سے پہلے وہ جن ہیں جو کیا کرے؟ اسلام قبول کر لیا۔ اب تک انسانوں میں اسلام قبول کر چکے تھے لیکن جنات میں ابھی تک کوئی مومن نہیں بنا تھا، ہم سب سے پہلے کیا بن گئے؟ مومن بن گئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ اب ایمان لانے کا فائدہ بتا رہے ہیں۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا، اپنے پالنے والے کو مان لے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، تو نہ کمی سے ڈرے گا، وَلَا رَهَقًا، اور نہ زیادتی سے ڈرے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے کریٹر کو، اپنے پیدا کرنے والے کو مان لیتا ہے، اس کو سچا خدا مان لیتا ہے۔ خدا کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے مان لینا کافی نہیں، اللہ کی ماننا۔ اللہ کو تو سب بھی مانتے ہیں، غیر مسلم بھی اللہ کو مانتے ہی مانتے، دیواروں ناڑو بول کے بولتے، گاڈ ہے انگلش میں بولتے، ہر زبان میں ہر آدمی اپنی اپنی زبان میں خدا ہے بول کے بولتا ہے، لیکن خدا کی ماننا ضروری ہے۔ صرف خدا کو ماننا نہیں بلکہ خدا کی ماننا ہے۔ تو اگر کوئی خدا کی مانتا ہے فلا يخاف بخسا ولا رهقا، تو وہ نہ کمی سے ڈرتا ہے نہ زیادتی سے ڈرتا ہے۔ کمی زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی ایمان لا لے تو اس کے کسی نیک کام میں کمی نہیں ہوگی، انہیں کوئی نیک کام کرا پھر وہ اس کو ثواب نہیں ملا، ایسا نہیں ہوتا، اور کوئی گناہ نہیں کرا پھر بھی اس کو اس کا عذاب مل گیا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے؟ نیک کام کرا پھر بھی ثواب نہیں ملا، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی گناہ نہیں کرا پھر بھی اس کے اوپر عذاب آ گیا، اس کو اس کا جو ہے گناہ مل گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں سمجھنا ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، انا دانم صرف مسلمان کرتے؟ ارے غریبوں کو کھلانے کا کام صرف مسلمان کرتے کیا؟ نہیں کرتے، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، کٹر سے کٹر دشمن بھی کرتا۔ کتنا بھی جو ہے بڑا ظالم رندے انہیں کبھی نہ کبھی کیا کرتا؟ کسی نہ کسی کو کھانا کھلاتا، جانوروں کو تو بھی کم سے کم کھلا لیتا۔ تو ثواب کا کام ہے نہیں، وہ ثواب کا کام ہے، لیکن کیا ان کو اس کام کا ثواب ملتا؟ سوال کیا ہے؟ غیر مسلم اگر کوئی نیک کام کرتا ہے دنیا میں، رمضان کے دنوں میں غیر مسلمہ کیا کرتے؟ روزداروں کے واسطے افطاری کا سامان لا کے دیتے، یا نہیں بولے تو انہوں بھی کچھ صدقہ کرتے، انہوں بھی کچھ غریبوں کو دیتے بانٹتے، تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس اچھے کام کا آخرت میں کیا تو بھی ثواب ملتا؟ کیا ان کو نہیں ملتا؟ انہوں اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا بدلہ دنیا میں دے ڈالتے اللہ ان کو،
ان کے اچھے کام کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتے، لیکن ایمان والے کو دنیا میں تو بدلہ دیں گے، اور اگر دنیا میں بدلہ نہیں ملا تو آخرت میں تو کم از کم ضرور اس کو کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اور ایسا ثواب دیں گے کہ آخرت میں آدمی خواہش کرے گا اللہ کے سامنے کہ اللہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں کرا تو اچھا رہتا تھا، کیونکہ وہاں ایک چھوٹی دعا کا اتنا بڑا ثواب آپ دے رہے ہیں، تو میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو اچھا رہتا تھا۔ بلکہ تو دنیا میں ایمان والے کے کسی نیک عمل میں کیا نہیں ہوتی، کمی نہیں ہوتی، لیکن کافر اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کو اس کا بدلہ مل جاتا، لیکن کوئی ثواب اس پر اس کو نہیں ملتا، اور کسی غلط کام کا اس پر الزام بھی نہیں آتا۔ تو یہ ایمان لانے کا فائدہ ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ ماننے والے ہیں۔ مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ ماننے والا۔ مسلمان، مسلم کے معنی کیا؟ اپنی گردن کو جھکانے والا، ماننے والا۔ تو مسلمان کو ماننے والا کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ منمانی زندگی نہیں کرتا بلکہ رحمانی زندگی، اللہ کی زندگی کو مانتا ہے، رسول اللہ کی بتائی ہوئی زندگی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کو کیا کرتا ہے؟ مانتا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا بلکہ مان کر، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر کیا کرتا ہے؟ زندگی گزارتا ہے۔ تو مسلم کا معنی ماننے والا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ جنات کیا رپورٹ پیش کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کچھ ماننے والے فرما بردار ایمان والے ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ ظالم بھی ہیں۔ ہم میں سے کچھ کیا بھی ہیں؟ ظالم بھی ہیں، یعنی جو اللہ کا کھا کر بھی اللہ کو نہیں مانتے۔ ظالم کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کو مارنا یہ ظلم ہے، کسی کا مال چھین لینا یہ ظلم ہے سمجھتے، جبکہ ظلم کس کو بولتے ہیں معلوم؟ ظلم بولتے ہیں جس چیز کو جو مقام دینا وہ نہیں دینا، یہ ظلم ہے۔ جو چیز جہاں رکھنا وہاں نہیں رکھے تو وہ کیا ہے؟ ظلم۔ مثال کے طور پر جوتے کہاں رکھنا؟ پیروں میں، ٹوپی سر میں رکھنا۔ اگر کوئی الٹا کر دیا، جوتے سر پہ رکھ لیا، ٹوپی پاؤں میں رکھ لیا، تو اس کو بولتے ہیں عربی میں ظلم۔ تو دنیا کو بنانے والا اللہ، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، انسان کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والا اللہ، تو عبادت کس کی کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کی۔ تو عبادت کا حقدار کون تھا؟ اللہ، لیکن وہ عبادت لے جا کے کسی بت کے سامنے رکھ دیتا ہے، تو اس کا اللہ کا جو حق تھا وہ اللہ کا حق کیا کر دیا؟ دوسرے کو دے دیا۔ تو جس کو جو حق دینا تھا وہ نہیں دے کر دوسرے کو دینا، یہی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو انا من المسلمون، ہم میں سے کچھ مان کر چلنے والے مسلمان ہیں، ومن القاسطون، اور ہم میں سے کچھ کیا بھی ہیں؟ ظالم ہیں، یعنی قرآن آنے کے باوجود، نبی آنے کے باوجود مانتے نہیں ہیں۔ لیکن فمن اسلم، جو کوئی اسلام لا لے، اسلام قبول کر لے، فاولئک تحروا رشدا، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے بھلائی کو چن لیا۔ انہوں نے کیا کر لیا؟ بھلائی کو چن لیا، یعنی جو قرآن کے اترنے کے بعد، نبی کے آ جانے کے بعد قرآن کو اور نبی کو مان لے، تو انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ اچھا راستہ، سیدھا راستہ اختیار کر لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور رہے ظالم، ناانصافی کرنے والے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ جہنم کا ایندھن ہے۔ ایندھن کس کو بولتے ہیں؟ لکڑیاں جو ڈالتے ہیں نا آگ جلانے کے لیے، ٹرین میں موٹے موٹے کوسے جو ڈالتے ہیں، اس سے جو ہے آگ جلتی ہے۔ پکوان کے واسطے گیس جو ہے لکڑیاں ڈالی جاتی، جو جس چیز کے ذریعے سے جلایا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایندھن۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کو جو جلائیں گے وہ کس کے ذریعے سے جلائیں گے؟ انسانوں کے ذریعے سے جلائیں گے۔ جہنم میں جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے واسطے لکڑیاں نہیں ہوں گی، بلکہ خود انسانوں کو آگ لگائیں گے۔ وہی انسان کیا بنیں گے؟ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کی لکڑی بنیں گے۔ تو جو اسلام نہیں قبول کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ دنیا میں اگر باپ بچی کو پیدا کرا نہیں، صرف اس کا ایک عمل تھا، باقی پیٹ میں پالنے میں باپ کا ماں کا کوئی دخل ہے؟ ایک دن آئی سی یو میں رکھ کر وینٹیلیٹر پر رکھے تو کتنا خرچہ آتا؟ 9 مہینے اللہ تعالیٰ بچی کو پیٹ میں رکھتے ہیں، بچے کو پیٹ میں رکھتے ہیں، وینٹیلیٹر کا خرچہ لیتے ہیں، اس کو جو ڈیولپ کرتے ہیں اس کا کوئی خرچہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نہیں لے سکتے، نہیں لیتے۔ تو ایک ایک نعمت ایسی ہے
کہ اس کا احسان گزارنے کے لیے، اس کی فیس پے کرنے کے لیے آدمی کیا ہو جاتا، زندگی پر اپنی پوری غلامی کر لے تو بھی ختم نہیں ہوتا. ہمارے رشتہ داروں میں ابھی 15 دن پہلے ایک بچی پیدا ہوئی ہے، بیچاری بہت کم 1 کلو کی بچی ہے. بڑے دنوں کے بعد ان کو بچی پیدا ہوئی، صرف 1 کلو کی بچی ہے. تو ڈاکٹر جو ہے چنئی کے اندر اس بچی کو جو بولے کہ بچی کو وینٹیلیٹر پر رکھنا ہے، آکسیجن لگانا بچی کو، تو صرف 11 دن آکسیجن لگا کے 4 لاکھ روپے بل بنا ہے. وہ بچی جو 11 دن سانس لی اس کی بل کتنی ہے؟ 4 لاکھ. ابھی اس کو 20 دن رکھنا ہے، 20 دن میں اور کتنا بل آئے گا نہیں معلوم. 1 مہینہ سانس لینے کا جو بل ہے ایک چھوٹی بچی کو، دنیا والے اس کی بل کتنی بنا رہے ہیں؟ 10 دن میں اگر 4 لاکھ تو 1 مہینے میں 12 لاکھ. یہ ایک چھوٹی بچی کی صرف سانس لینے کی بل ہے، اس کی آنکھ پھڑکنے کی نہیں، اس کے رگوں میں خون دوڑانے کی نہیں، اس کے دل کو دھڑکن کو مناسب رکھنے کی، خون کے ٹیمپریچر کو برابر رکھنے کی، وہ سب نہیں، صرف سانس کو برقرار رکھنے کی یہ بل ہے. پھر اس کو ڈیولپ کرنے کی، اس میں رنگ روپ لانے کی، اس کے اندر دماغ، اچھا دماغ لانے کی، ان سب چیزوں کی اگر بل بنانا شروع کریں گے ڈاکٹر تو ایک آدمی کا 1 دن میں کتنا خرچ آئے گا سوچو. کوئی پے کر سکتا ہے؟ کسی اور کا چھوڑو، اپنا خود کوئی بل پے کر سکتا ہے؟ کوئی ٹاٹا، کوئی برلا یہ بل پے نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کے بغیر مفت اللہ تعالیٰ انسان کو سانس دے رہے ہیں، بولنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، ہر چیز اللہ تعالیٰ انسان کو مفت میں دیے ہیں، ہے نہیں؟ انسان کی جو ضرورت، زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری ضرورت کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ پھیلا کر رکھے ہیں، اس پر 1 روپیہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں لے رہے. تو اپنے اتنے بڑے محسن کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس سے بھی بڑی کوئی غلطی ہو سکتی ہے دنیا میں؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اسلام نہیں لائے گا، آخری مرتے دم تک بھی ایمان نہیں قبول کرے گا تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. یہاں ایک سوال ہے جو بار بار میں اس سے پہلے بھی بتایا ہوں، چونکہ بعض نئے لوگ بھی ہیں، اس سے ایک میں دوبارہ سوال کرتا ہوں. عیسائی لوگ جو ہے ایک سوال کرتے ہیں مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے. سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ بڑے ظالم ہیں، نعوذ باللہ. کیوں اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ کیونکہ اگر کوئی آدمی 60 سال زندگی گزارا، 60 سال اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیشہ جہنم میں ڈال دے رہے ہیں. جبکہ 60 سال نافرمانی کرا تو 60 سال سزا دینا، 120 سال سزا دینا، 180 سال سزا دینا. لیکن 60 سال نافرمانی کرے تو ہمیشہ کے لیے ڈیڈ لائن ہی اس کی کوئی، ہمیشہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو جہنم میں ڈال رہے ہیں. ایسا کہیں کو ایسا سوال کرتے. سوال سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی 60 سال زندہ رہا اور 60 سال بھی کافر بن کر ہی رہا، مر گیا تو اس کو ہمیشہ جہنم میں ڈالتے بول رہے اللہ تعالیٰ خالدین فیہا ابدا. تو یہ ظلم تو 60 سال اس تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینا سو. تو اس طرح کا سوال کرتے ہیں تاکہ بھولے بھالے لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر غلط خیال میں آ جائیں. ان کے پاس کیا عقیدہ ہے معلوم؟ ان کا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جو پربھو یسوع پربھو ہیں وہ کیا کریں؟ جب سولی پر چڑھ گئے، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں آسمانوں پر. مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام انتقال نہیں ہوئے، ابھی بھی زندہ ہے. لیکن عیسائی کیا مانتے ہیں؟ ان کو سولی دے دی ہے، ان کو پھانسی دے دی ہے بول کے. تو جب پھانسی پر چڑھے تو اپنے پوری انسانیت کے گناہ کو اپنے اوپر ڈال لے کے سب کی طرف سے انہوں سزا قبول کر لیا کہتے. اب خالی وہ جو پانی چرچ میں رہتا ہے نا، حوض میں، وہ پانی میں ڈبکی لگا کے نکل گیا تو پورے گناہوں سے پاک ہو جاتا کہتے انہیں. اب اس کو کیا بھی گناہ نہیں، کیا بھی کر لے چلتا. ایسا ان کا عقیدہ ہے. تو اب وہ ہمارے اوپر اعتراض یہ کرتے کہ تمہارا خدا ظالم ہے، 60 سال کوئی کافر رہا تو اللہ تعالیٰ زندگی ہمیشہ کی اس کو سزا دے رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سزا جو دی جاتی ہے وہ جرم کی، کرائم کے ٹائم کو دیکھ کر نہیں دی جاتی. جو سزا دی جاتی ہے وہ کرائم کے ٹائم کو دیکھ کر نہیں دی جاتی. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی کو گن سے شوٹ کر دیا، گن سے شوٹ کرنے میں کتنی دیر لگتی؟ 1 منٹ لگتا. 1 منٹ میں گن سے شوٹ کر دیا، آدمی مر گیا. تو اب جب انہیں کورٹ میں جائیں گا، اس کا مرڈر پروف ہو جائے گا، تو 1 منٹ کیا اسے جیل میں رکھتے؟ اسے 1 منٹ کیا اسے جیل میں رکھتے؟ نہیں. کیا کرتے ہیں؟ یا تو اسے بھی پھانسی کی سزا دے ڈالتے، یا نہیں تو کم سے کم عمر قید کی سزا دیتے.
ہے نہیں. اب اگر کوئی پوچھے جج صاحب تمہیں ظلم کر رہے ہیں, کیوں؟ میں کرائم خالی 1 منٹ ہی کرا سو, تمہیں سزا کیا کر رہے ہیں؟ میرے کو زندگی بھر کی جیل بول کے دے رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں تمہیں. تو جواب کیا دیتے؟ بھائی تو کرائم 1 منٹ ہی کرا, لیکن اگر آج تجھے چھوڑ دیں گے تو کل کسی اور کو مارتا, کسی اور کو مارتا. اس طریقے سے ایک سیریل کلر مرڈر جو ہے تو جو ہے کلر بن جاتا, اور تیرے ذریعے سے دنیا کے اندر فساد پھیل جاتا. اس لیے جو ایک مرڈر کر سکتا ہے وہ اور بھی مرڈر کر سکتا ہے. اس وجہ سے جو ہے اس کی سوچ کی وجہ سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہی لاجک یہاں پر بھی ہے کہ جو آدمی 60 سال زندگی گزار کر اللہ کو نہیں مانا, اگر اس کو اللہ 600 سال بھی زندگی دیے تو بھی انہیں کیا کرتا؟ اللہ کو مانتا کیا؟ نہیں مانتا. وہ مرتے دم تک بھی کیا کرتا؟ اللہ کے انکار ہی کرتا. تو چونکہ اس کی سوچ کیا تھی؟ کبھی اللہ کو ماننا نہیں, یہ سوچ تھی, اس لیے اس کی سوچ کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہمیشہ کی جہنم دیتے ہیں. اور ایمان والا وہ بھی 60 سال زندہ رہتا, لیکن اس کو 60 سال جنت میں نہیں رکھتے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں 60 سال تو اللہ کی نماز پڑھا, عبادت کرا, مگر اس کی نیت کیا تھی؟ میں مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا, ہمیشہ عبادت کرنے کی نیت تھی, اس لیے ہمیشہ کی جنت اس کو ملی. تو بہرحال جو ظالم ہوں گے, جو کافر ہوں گے, تو جہنم کا کیا بنیں گے؟ ایندھن بنیں گے. جہنم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سلگائیں گے. یہاں تک کی جو باتیں ہیں یہ جنات کی رپورٹ تھی. اب آگے آنے والی جو عبارت ہے, جو آیتیں ہیں, اس کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی جنات کی رپورٹ ہے, اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں, یہاں سے الگ بات ہے. آگے کی بات کیا ہے؟ وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مکے کے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط نازل کر دیا. قحط مطلب کھانے پینے کے لالے پڑ گئے, کھانا پینا بالکل تنگ ہو گیا, نہ پانی پینے کے لیے نہ کھانے کے لیے کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم کو سزا ملی ہے, جیسے لاک ڈاؤن میں لوگ گھر میں تھے, کوئی بہت ساری لوگوں کو کھانے پینے کی بھی توفیق نہیں تھی, تو ایک مثال بتا رہا ہوں میں, اس طریقے سے ان لوگوں کے لیے بھی کیا ہو گیا تھا؟ پوری طرح سے کھانا پینا بند ہو گیا تھا, نہ آسمان سے بارش برس رہی تھی, نہ کوئی کھانے کے لیے غلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جنات کی جو جماعت ہیں, 9 لوگ جو تھے انہیں ایمان لا لیے, تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر تم بھی مکے کے رہنے والے ایمان لا لیں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی بڑا پانی دیں گے, ہمیشہ تم کو اللہ تعالیٰ پانی دیں گے. اب پانی کون سی بڑی نعمت ہے بھائی؟ پانی یہاں کنال میں اتنا پڑ کے ہے, تنگا بھدرا ندی میں اتنا ہے, خالی موٹر ڈالے تو پانی آ جاتا. یہ انڈیا میں, سعودی میں وہاں پیٹرول آ جاتا موٹر ڈالے تو, لیکن پانی آتا نہیں آتا. تو اس جگہ پر جہاں پانی کی بڑی کمی تھی, وہاں اگر انڈیا میں اگر کسی کو یہ سمجھے کہ وہ تمہارے گھر میں پیٹرول آ جاتا بٹن ڈالتے تو انہیں خوش ہوتا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ چیز اس کے پاس ہے نہیں, تو اس کی قدر رہتی. تو اس زمانے میں پانی کی بڑی قحط تھی, پانی کی بڑی کمی تھی. ایک تو ویسے بھی عرب کے اندر پانی کم, دوسرا اس زمانے میں اور بھی زیادہ کیا ہو گیا تھا؟ قحط نازل ہو گیا تھا. ایسی صورت میں پیاسے آدمی کو اگر بولے, بالکل سخت پیاس میں آدمی جو ہے, اسے پانی کا باٹل 1000 روپے بولتے ہی مولتا نہیں بولتا, نہیں جاؤ بھائی میں نہیں پیتا مر جاتا ہوں بولتا, پوری جائیداد لے کو دے بول تو بھی دے ڈالتا, بعد میں کما لیں گے, زندہ ہے تو جان ہے تو جہان ہے بولتا ہے نہیں. تو اللہ فرما رہے وَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ, اگر یہ مکے کے لوگ صحیح طریقے پر جم کر رہے ہیں, لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, تو ہم ان کو خوب پانی پلائیں گے. ہم ان کو کیا کریں گے؟ خوب پانی پلائیں گے. پانی کی کبھی کمی نہیں ہوگی. پانی ہوگا تو کھیتی بھی ہوگی گی, کھیتی سے پھر کھانے کی چیزیں بھی آئیں گی. اصل کیا ہے؟ پانی ہے. پانی نہیں رہا تو پھر کھیت بھی نہیں آتا. تو لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم میری بات تم مانو, اللہ تمہاری روزی روٹی کے اندر کیا کریں گے؟ اللہ برکت دیں گے. ایمان والے کے پاس اگرچہ کوانٹٹی کے اعتبار سے کم رہتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ برکت دیتے ہیں. جو سود کا کاروبار کرنے والے ہیں ان کو جا کر دیکھیے, لاکھ روپے تنخواہ ہے, لیکن پھر بھی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, پھر بھی بیماریوں کا شکار ہیں, پھر بھی گھروں میں لڑائی یا فساد ہے. اور ادھر مسلمان بیچارہ 15-20 ہزار روپے کما رہا, لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی قرضہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں, کوئی بیماری نہیں. اللہ تعالیٰ کم کے اندر برکت دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں اگر یہ سیدھے طریقے پر جم کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو خوب پانی پلائیں گے.
پلاتے لنفتنہم فی، تاکہ ہم پانی کے ذریعے سے اس کو ان لوگوں کو کیا کریں، آزمائیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ان پر جو پانی کو روک لیا تھا، مقصد کیا تھا؟ آزمائش کرنا، ان کا امتحان لینا مقصد تھا کہ اگر تم نافرمانی کرے تو ایک ڈیمو دکھا دے رہا ہوں میں دنیا کے اندر ہی کہ تمہارے 360 بت مل کر بھی کیا نہیں کر سکے، بارش کو نہیں برسا سکے. تو اسی طرح اگر دنیا میں تم اللہ کی نافرمانی کرے گے تو آخرت میں بھی تم پریشان ہو سکتے ہو، اس لیے ایمان لا لو. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے گا، یعنی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ چڑھتے ہوئے عذاب میں اس کو پیروئیں گے، یعنی اللہ اس کو سخت عذاب میں داخل کریں گے. اللہ اس کو کیا کریں گے؟ سخت عذاب میں داخل کریں گے. تو یہ ایمان نہ لانے کا نقصان ہے، اس کو بتا رہے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، دو آیتیں بچی ہیں، اس پر رکوع مکمل ہو رہا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور ایک بات یہ بتائی جا رہی کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. مساجد مسجد کی جمع ہے، معنی کیا ہے اس کا؟ سجدہ کرنا. سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. آج الحمدللہ بڑی تعداد میں مسلمان اس سے بچتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں میں تو ماں باپ کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، شوہر کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، جو بھی بڑا ملا اس کو کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. اور یہ بڑی ایک مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت بھی ایسی ہے جو اللہ معاف فرمائے درگاہوں میں جا کر کیا کرتی ہے؟ سجدہ کرتی ہیں، قبر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. بعض خبیث قسم کے وہ درگاہوں میں رہنے والے مجاور درگاہ کا دروازہ ہی ایسا بناتے ہیں کہ آدمی جھک کر جائے. درگاہ کا دروازہ ہی عام طور سے آپ جا کر دیکھ لو، بڑی بڑی درگاہوں میں دیکھ لو، درگاہ کا دروازہ کیسا بناتے ہیں؟ بالکل چھوٹا، تاکہ کوئی آدمی سجدہ نہیں بھی کرنا چاہ رہا تو بھی اندر جاتے ہوئے کیا کرنا؟ رکوع کی کیفیت میں جا کر جھک جانا. تو زبردستی شرک کرانے کی کوشش کرتے، جبکہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے کہ سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کسی ولی کے لیے، کسی پیر کے لیے، یا کسی نبی کے لیے، یا کسی باپ کے لیے، کسی سسر کے لیے، کسی شوہر کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی پیر پڑنے کے قابل نہیں ہے. بھولے بھالے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اس طرح کے شرکیہ کاموں کے اندر مبتلا ہے. بتائیے اگر وہ سجدہ کر رہے ہیں تو پھر وہ جو ہے ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہندو پنڈت شنکر آچاریہ اس کا نام غالباً ہے، وہ شکایت کرتا ہے کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، یہ اگر مشہور ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر، یہ اگر مشہور ہے، جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے. جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے. تو وہ ہندو پنڈت یہ تانا دے رہا مسلمانوں کو، ٹھیک ہے بھی ہمارے دیوی دیوتا کروڑوں میں ہے، ہندوؤں کے دیوی دیوتا کیا ہیں؟ کروڑوں میں ہے، جتنے کنکر ہے اتنے شنکر ہے، چلو یہ اگر مشہور ہے بات، لیکن تم لوگ بھی کم ہے کیا ہمارے سے؟ جتنے مردے اتنے سجدے. بہت ساری قبریں ایسی ہیں، آپ تحقیق کر لیجئے، وہاں پر کوئی اللہ والا نہیں ہے، بلکہ وہاں کوئی انسان بھی نہیں ہے. حیرت کی بات ہے، گدھے کی قبر بنا دی گئی، گدھے کی قبر بنا دی گئی، وہاں پوجا چل رہی. گلبرگہ میں طوطے کی قبر ہے، معلوم ہے؟ گلبرگہ میں طوطے کی قبر ہے، اس پر شکر ڈال کے زبان سے چاٹتے لوگ. کیا واسطے؟ جس کو زبان نہیں آتی انہیں بولنا شروع کر دیتا، کہتے استغفر اللہ. اس میں کوا ہے، طوطا ہے نہیں معلوم. حیدرآباد میں ایک علاقے میں اس کو آتے وقت میں ایک جگہ جو سائڈ میں مزار ہے، وہاں ننگے شاہ کہتے، خبر کا نام ننگے شاہ کی درگاہ. کیا مطلب ننگے شاہ؟ بولتے ہو ان ہمیشہ ننگے رہتے تھے، کہتے وہ ولی کیا رہتے تھے؟ ہمیشہ ننگے رہتے تھے. استغفر اللہ. اسلام کے اندر ستر چھپانا فرض ہے نہیں ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پاک کپڑے پہننا، ستر کو چھپانا فرض ہے. نہیں چھپائیں گے تو گنہگار ہوتے، نماز نہیں ہوتی تمہاری.
اور لوگوں کو عقل نہیں ہے، مہینوں سے نہیں نہایا ہوا، لٹ بالوں کی چھوڑا ہوا ہے، اور اسے اس کمینے کو کلمہ تک یاد نہیں ہے، کلمہ بھی صحیح نہیں آتا اسے، موٹی موٹی انگوٹیاں ہاتھ میں ڈال لیا، بڑی بڑی موٹے دانے والی تسبیح گلے میں ڈال لیا، اس کمینے کو ایک نماز پڑھنا نہیں آتا، ایک نماز نہیں پڑھتا، جو خود اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، جو اپنی ضرورتیں خود پوری نہیں کر سکتا، تمہارے دیو پیسوں پر پلتا ہے۔ وہ درگاہ اس لیے چلا رہا ہے تاکہ لوگ وہاں آئے۔ قریوں میں جا کر دیکھیے آپ، قریوں کا حال ایسا ہے کہ مسجد کو آباد ہونے نہیں دیتے، مجاور مسجد کو آباد ہونے نہیں دیتے، یہاں عاشور خانہ ہے، بازو میں مسجد ہے، مسجد کو آباد ہونے نہیں دیتے۔ کیوں؟ اگر مسجد آباد ہو جائیں گے تو یہاں کون آئیں گے، یہاں کون ناریل پھوڑیں گے، یہاں کون چادر ڈالیں گے، یہاں کون پھول چڑھائیں گے، پھر انکم کہاں سے آئیں گی؟ ہمارا انکم خراب ہو جاتا۔ اس وجہ سے کیا ہے، ان عقیدوں میں لگا کر رکھے، انگاروں میں چلا رہے، اپنے زنجیروں سے اپنے آپ کو مار رہے، شیطانی کام ہے سب۔ ہرگز اسلامی عمل نہیں ہو سکتا، ہرگز اسلامی عمل نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں بنتا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے ساری باتوں کو ماننا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کے طریقے کو نہیں مان رہے، قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے، تو خالی کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان بن جاتا۔ تو ابو جہل، ابو لہب جو نبی کے چاچا تھے، انہوں اتنے بڑے بیوقوفاں تھے کیا؟ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو کے مگر کلمہ نہیں پڑھے۔ اللہ کے نبی کے چاچا ابو طالب انتقال کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھو، میں تمہارے مومن ہونے کی گواہی دوں گا، میرے کان میں پڑھو کلمہ، لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتے تو مت پڑھو، کم سے کم میرے کان میں کلمہ پڑھو۔ تو کیا بولے؟ اخترت النار علی العار، میں آگ میں جلنا پسند کرتا ہوں مگر مجھے عار برداشت نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے کہ جہنم کی آگ سے ابو طالب جو ہے اسلام قبول کر لیا بول کے۔ تو کیا وہ لوگ بیوقوف تھے؟ ان کو کلمے کے الفاظ پڑھنا نہیں آتا تھا؟ ان کو معلوم تھا کہ کلمہ صرف بولنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ کلمہ ہے۔ تو اس لیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، صاف لفظوں میں اللہ فرما رہے ہیں سجدے صرف اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا اللہ کے علاوہ کسی کو مت بلاؤ، کسی سے دعا مت مانگو، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ آج کمزور ایمان والے نعوذ باللہ اولاد مانگنا ہو تو فلاں درگاہ کو جا رہے ہیں، پیسہ مانگنا ہو تو فلاں کے پاس جا رہے ہیں، مشکلات کو حل کرنا ہو تو فلاں پیر کے پاس جا رہے ہیں، تعویذ گنڈے لے رہے ہیں۔ ارے بھائی وہ تعویذ دے کر تمہاری روزی کیا بڑھا سکتا ہے جو خود تمہارے پیسوں پر اپنی روزی چلاتا ہے؟ اس کی تعویذ سے، اس کے پلیدوں سے تمہارا کیا حل ہو سکتا؟ اگر اس کے پلیدوں سے حل ہوتا تو وہ کروڑ پتی بن جاتا نا، وہ خود کیا بن جاتا؟ اس کی انگوٹھی میں اگر اتنا پاور ہوتا کہ اسے پہن کر آپ کیا بن جاتے؟ آپ کا بزنس فل اچھا ہو جاتا، تو وہ خود انگوٹھی پہن کر کیا کر لیتا؟ بزنس چلاتا۔ یا کیوں بیٹا بیوقوف بنا رہا ہے مسلمانوں کو؟ اور ہمارے مسلمان چونکہ مسجدوں سے ہمارا رشتہ کٹ گیا تو ہم حوالے ہو گئے دوسروں کے۔ اس آیت کا ایک دوسرا ترجمہ ہے، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، مسجدوں میں کسی اور کو مت پکارو۔ جیسا کہ عیسائی لوگ چرچ میں جا کر شرک کرتے ہیں، حالانکہ عیسائیوں کے ہاں شرک نہیں تھا مگر وہ شرک کرنے لگے، یہودی بھی شرک کرنے لگے، تو اللہ فرمائے مسجد میں آ کر شرک نہیں چلے گا، مسجد تو صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی کو مت پکارو۔ یہاں آ کر بھی اگر کوئی اپنی تجارت کے بارے میں سمجھ سکتا ہے کہ میری تجارت مجھے پالنے والی ہے، اللہ نہیں، تو نعوذ باللہ اس کا ایمان گیا حد سے۔ تو مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، یہاں کسی اور کو مت پکارو، دنیاوی باتیں کرنا منع ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا تاکہ وہ لوگوں کو بلائے تو وہ اس پر کیا کرتے تھے؟ جمگھٹا بن کر لپٹ پڑتے تھے۔ یعنی عبداللہ سے مراد یہاں پر اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو کیا کریں؟ دین کی دعوت دیں، تو یہ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو جاتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں؟ تکلیف دیں، آپ پر گندگی لا کر ڈالیں۔ تو اس بات کو بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ شرکی عقیدوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سچے پکے مسلمان بنائے اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.